بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، نتقبل، ہم قبول کر لیتے ہیں، عنہم، ان سے، احسن، بہترین، ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے، ونتجاوز، اور ہم درگزر کر دیتے ہیں، عن سیئاتہم، ان کی برائیوں سے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، جنت والوں میں سے ہوں گے. تو ایسے لوگ جنت والوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ، الذی کانوا، وہ جو کانوا یوعدون، جو وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی وعدہ پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا ہوگا. اور یہ وعدہ جو ہے اصل کامیابی ہے انسان کی. اور خاص طور سے دیکھیں یہاں پر والدین کا بچوں کی طرف، بچوں کا والدین کی طرف، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر اس آیت میں ہائی لائٹ ہوئی ہے. تو اللہ کے ایک سکسیسفل آخرت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، والدین کو بچوں کا حق ادا کرنا ہے، بچوں کو والدین کا حق ادا کرنا ہے. والذی قال لوالدیہ، اور وہ شخص جس نے کہا اپنے والدین سے اف. کیا ہے؟ پہلے بھی یہ ورڈ آ چکا تھا، کراہیت، نفرت، دل میں تنگی، بیزارگی. جیسے بچے کہتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ اگر کہ بیٹا ذرا ایک گلاس پانی پلا دو، بچہ اف. دس از واٹ از اف. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے والدین سے افن لکما، تم دونوں پر، اتعیدانینی، کیا تم مجھے خوف دلاتے ہو، ان اخرج، کہ میں نکالا جاؤں گا، وقد خلقتی، حالانکہ تحقیق، القرون، گزر چکی نسلیں. کہتے ہیں کہ تم مجھے ڈراتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا خبر سے، حالانکہ پچھلی جنریشنز گزر چکی، من قبلی، مجھ سے پہلے، وہما، اور وہ دونوں، یستغیثان اللہ، اللہ سے فریاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، ویلک آمن، تیرا برا ہو ایمان لے آ. یعنی افسوس کرتے ہیں. ویل کا مطلب افسوس کرتے ہیں ان کو ہدایت ملے. انا، بے شک، وعد اللہ حق، سچا وعدہ اللہ کا ہے، یا اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا؟ کہ جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے ان کو جہنم ہوگی. فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا الا، نہیں ہے مگر، اساطیر الاولین، کہانیاں ہیں پہلوں کی. یعنی جیسے ماں باپ کے ہدایت کی طرف بلانے پر کہتے ہیں کہ یہ اولڈ فیشن باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، یعنی والدین کی باتوں کو پرانی باتیں کہتا ہے. اور دخیانوسی باتیں جیسے ہم کہتے ہیں، یہ آج کل کی جنریشن ہدایت کی باتیں نہیں ماننا چاہتی. آئی ایم ایڈوکیٹڈ، آئی ایم انٹلیکچوئل پیپل، آئی کانٹ، اتنا پڑھ کے یہ دخیانوسی باتوں میں کیا یقین کرنا. دس از واٹ اٹ از سیڈ ان دس آیت. اولئک الذین حق، یہی وہ لوگ ہیں، حق ہو گئی، علیہم، ان پر، القول، بات، فی امم، گروہوں میں، قد خلت، تحقیق گزر چکے، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجنی، جن میں سے، والانس، اور انسانوں میں سے. انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے وہ خسارہ پانے والے. یعنی وہ ان میں شامل ہو جائیں گے اور اس کے انجام بھی جو ہے یہی ہوگا. یعنی دین کوئی وراثت میں نہیں ملتی کہ ماں باپ نیک ہو تو اولاد کا انجام اچھا ہو، یا ماں باپ کی کوشش کے بعد اولاد نافرمان ہوتی ہے تو ماں باپ جو ہے ان ساری چیزوں سے بری الذمہ ہوتے ہیں. وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے، درجات، درجے ہیں، مما عملوا، اس میں سے جو انہوں نے عمل کیا. یعنی ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہے، چاہے وہ جو بھی کرتا ہو.
ہر کوئی جو ہے اس کے عمل کے مطابق اس کا جو ہے وہ کرنا ہے، تو خود کو اپنے اپنے عمل کا خیال رکھنا ہے۔ وَلِي یوفیہم، اور تاکہ پورا پورا بدلہ دے اس کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا، وہم، اور وہ لا یظلمون، نہیں ظلم کیے جائیں گے، جو عمل کیے اس میں کمی بھی نہیں کی جائے گی، اور جو عمل کیے اس کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے، یعنی پریزنٹ کیے جائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ، آگ پر۔ اب کیا ہوگا؟ اذهبتم، کہا جائے گا ان سے، لے گئے تم، طیباتکم، اپنی نعمتیں، یعنی تمہارا جو مزہ تھا تم نے دنیا میں کر لیا، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، یعنی تم اپنی نعمتوں کی دنیا میں مزے لے لیے، واستمتعتم، اور فائدہ اٹھا لیا تم نے، بہا، ساتھ ان کے، یعنی خوب مزہ کیا نا، صحیح غلط حرام حلال، یہ تو تمہیں اس کی چیز کی فکر ہی نہیں تھی، ان نعمتوں میں تم نے اتنا جو ہے مزہ لیا کہ اللہ کی کوئی یاد نہیں تھی، بجائے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاتے، تم اسی میں گم رہ گئے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، تو آج کے دن تم جزا دیے جاؤ گے، عذاب الہونی، عذاب رسوائی کا، ڈسگریسفل عذاب، بما کنتم، بوجہ اس کے جو تھے تم، تستکبرون، تم تکبر کرتے، فی الارض، زمین میں، بغیر حق، نا حق، کیونکہ دنیا میں تکبر کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ سبحانہ، جتنے متکبرین ہیں، اگر ہم قرآن میں دیکھیں، تکبر اس لیے بہت بڑا گناہ ہے، تکبر کرنے والوں کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، پہلا گناہ جو تھا وہ تکبر تھا، تو اس لیے عذاب الہونی، رسوائی کا عذاب، جہاں تکبر آتا ہے وہاں پہ رسوائی کا عذاب آتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی جزا اس کی نیکیوں پر دنیا میں اور آخرت میں، اور کافر کے لیے صرف دنیا میں، یہ ایگزیکٹ ٹیکسٹ نہیں ہے حدیث کا، لیکن مفہوم ہے کہ مومن کے لیے جو بھی عمل کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی ریٹرنز ملتے ہیں اور آخرت میں بھی، اور کافر دنیا میں جتنا، کیونکہ کافر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو اچھا کرتا ہے نا، تو دنیا میں اس کو سب ریٹرنز مل جاتے ہیں، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور تکبر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، تکبر اللہ کی چادر ہے، تو تکبر کے قریب جانا بھی نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے بہت دور رکھے۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ، اور بوجہ اس کے جو تھے تم نافرمانی کرتے۔ اب یہاں سے احقاف جو ہے، جو وہ ہے جس پہ سورت کا نام ہے، وہ یہاں سے اس کا ذکر ہے، وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ذکر کیجیے عاد کے بھائی کا، یعنی ہود علیہ السلام۔ قوم عاد ارم جو ہے قبیلے کا، ہود علیہ السلام یہاں پر آئے تھے، اور بھائی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے۔ اذ انذر، جب اس نے خبردار کیا، قومہ، اپنی قوم کو، بالاحقاف، فی احقاف میں، اسی صورت سے جو ہے اس کا نام ہے، یہاں پہ جیسے ریت کے ٹیلے کے لیے احقاف آتا ہے، اونچا لمبا پہاڑی علاقہ سراؤنڈڈ بائی سینڈ ڈیونز تھا۔ احقاف قوم عاد کی سینٹرل پلیس جو ہے جہاں یہ قوم رہتی تھی، پریزنٹلی یہ یمن کا علاقہ، حضرہ موت اور عمان کے بیچ کا کی پلیس ہے، ڈیزرٹ ہے، صحرائی جو ہے وہ ہے سب یہاں پہ، تو اس کی جو ہے نا ڈیٹیلز ہم کو جو ہے کچھ جیوگرافیکل ڈیٹیلز اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ کیا ہوا، اپنی قوم احقاف میں، وقد خلت النذر، اور تحقیق گزر چکے تھے خبردار کرنے والے، من بینی یدیہ، اس سے پہلے، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو گے مگر اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہاں پر کس کی طرف ہود علیہ السلام جو ہے بلا رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کی طرف جو ہے انسان کو بلا رہے ہیں، ان کی قوم کو بلا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہود علیہ السلام پہلے نبی تھے یا آخری نبی تھے، ان سے پہلے بھی انبیاء کرام ہیں، ان کے بعد بھی انبیاء کرام ہیں، اور سب نے جو ہے یہی اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ اور انی، بے شک میں، اخافو، ڈرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں تم پر، اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے پکڑ سے جو ہے میں ڈرتا ہوں، یا پھر قوم کے اوپر، جو اس قوم کے اوپر خاص طور سے عذاب آیا اس سے بھی ڈرتا ہوں، دونوں معنی اس میں آئیں گے۔ قالوا اجئتنا، انہوں نے کہا، یعنی ان کی قوم نے کہا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتأفکنا، تاکہ تو پھیر دے ہم کو، یعنی تو ہم کو پھیرنا چاہتا ہے، کس سے؟ عن آلہتنا، ہمارے الہوں سے، یعنی ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم کو تم ہمارے شرک سے پھیرنے کے لیے آئے ہو، اچھا تم ہم کو توحید کی طرف بلاتے ہو، فأتنا بما تعدنا، پس لے آ ہمارے پاس ساتھ اس کے جو تو ڈراتا ہے، یا پھر جو تم ہم کو دھمکی دیتے ہو عذاب کی وغیرہ وغیرہ کی، تو بلاؤ،
ٹھیک ہے لے کر آؤ اس کو ہمارے پاس، ان اگر کنتا ہے تو من الصادقین، سچوں میں سے، یعنی عذاب اور قیامت کا جو تم ہم کو ڈراتے ہو تو لے کر آؤ. تو یہ ان کا تکبر تھا. ان کے پاس جسمانی طاقت بہت تھی، مالی طاقت بہت تھی، معاشرتی طاقت بہت تھی، خوب مالدار تھے. سورۃ الشعراء میں بھی آتا ہے، اور پہلے بھی جو ہے ہم اس قوم کے بارے میں پڑھے ہیں کہ وہاں پر جو ہے بہت باغات تھے، پانی تھے، سارے ریسورسز ان کے پاس تھے. اب وہ اوور کانفیڈنٹ ہو گئے تھے. اچھا ٹھیک ہے لاؤ عذاب لے کر آؤ. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ہود علیہ السلام نے، انما بے شک العلم علم عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی عذاب کب آنے والا ہے، قیامت کب آنے والا ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے تو نہیں پتہ ہے. وَأُبَلِّغُكُمْ، اور میں پہنچا رہا ہوں تم کو، ما ارسلت بہ، جو میں بھیجا گیا ساتھ اس کے، ولیکنی، لیکن میں اراکم، دیکھتا ہوں تم کو، قوما، ایک قوم، تجہلون، تم جہالت برتتے ہو. تو اب یہاں پر ان کے نبی ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیسی بات کر رہے ہو کہ تم عذاب مانگتے ہو، اللہ کا عذاب، تمہیں مطلب اندازہ بھی ہے کہ کیا چیز ہے، کیا بات کر رہے ہو. فلما رأوہ، تو جب انہوں نے دیکھا اس کو، کس کو؟ عذاب کو، عارضاً، مستقبل، بادل آنے والے، یعنی بادل آئے ان کے پاس، اودیتہم، ان کی وادیوں کو، قالو، انہوں نے کہا، ھذا، یہ عارض، بادل ہے، ممطرنا، برسنے والے ہیں ہم کو. یعنی اتنے جاہل تھے کہ جو بادل عذاب کے شکل میں آئے وہ کہنے لگے کہ یہ رحمت ہے. بل ہوا، بلکہ وہ، مستعجلتم بہ، ساتھ جس کی تم اس کے جلدی مچا رہے. تو دیکھو ہر قدم پہ پوچھتے تھے نا. آ گئے بادل ان کی طرف آ رہے تھے تو وہ دیکھ رہے تھے، اور اس کو یعنی یہ اس بڑے عذاب سے پہلے ان کے اوپر جو ہے ایک قحط آیا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا، ایک لٹل جھٹکا ان کو ملا تھا کہ توبہ کر لو. لیکن یہ بادل دیکھ کر وہ خوش ہو گئے کہ یہ دیکھو ہمارے پاس رحمت آئی ہے. ریح، ایک ہوا ہے، فیہا، اس میں، عذاب، عذاب ہے. تو نہ بارش آئی نہ کچھ ہوا، علیم، ایک دردناک عذاب. بظاہر لگا کہ بادل ہے، بظاہر جو ہے ان کو امید ہوئی، لیکن یہ خطرناک تھا. اور کہا جاتا ہے کہ سخت ٹھنڈی ہوا تھی جو کنٹینیوسلی 7 جو ہے نائٹس اینڈ 8 ڈیز ان کے اوپر آئی. اور کیسی تھی وہ؟ تدمر، ہلاک کرتی ہے، کل شیء، ہر چیز کو، انسان کو، حیوان کو، چھوٹے بڑے کو، جاندار کو، پھل پودوں کو، سب کو ہلاک کرنے والی. اور بھی امر ربہا، اپنے رب کے حکم سے، یعنی رب کے کمانڈ سے وہ ہوا آئی. فاصبحوا، تو وہ ہو گئے، لا یری الا مساکنہم، مگر نہ دکھائی دیتے تھے ان کے گھر. یعنی نو لائف، کوئی جاندار چیز نہیں بچی. جیسے ایک طوفان، ایک ٹورناڈو کنٹینیوسلی اتنے دن کے لیے جب آئی، کچھ بھی نہیں بچا. کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، القوم، قوم کو، المجرمین، مجرم جو اللہ کے خلاف بات کرتا ہے. قوم عاد ہوا سے تباہ ہوئی، اور ہر مجرم کو کا ایسا ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جس کو رحمت سمجھ رہے ہو، تم جس کو نعمت سمجھ رہے ہو، دنیا کی زندگی میں جو تم گم ہو، ٹیمپررلی تم کو لگ رہا ہوگا کہ رحمت ہے، بادل دیکھ کر وہ سمجھے کہ خوشحالی. ایون ٹوڈے اسپیشلی کھیت دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں، لیکن پھر بعد میں اللہ کے عذاب سے ختم ہو جاتے ہیں. اور بادل جو ہوتا ہے ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی کچھ ڈیفرنٹ ہوتا تھا. وہ دعائیں کرتے تھے، وہ بارش جب ہوتی تھی تو دعائیں کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نعمت والی بارش، نعمت والی ہوا بنا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، اسپیشلی عربز میں، کیونکہ عرب کا ایریا جو ہے وہ ڈیزرٹ والا ایریا ہے، وہاں پہ بارش بہت کم ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے تھے، وہ پریشان ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دفعہ، عائشہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اس بادل میں عذاب نہ ہوگا، جبکہ ایک قوم ہوا کے عذاب سے ہی ہلاک کر دی گئی تھی. اس قوم نے بھی بادل دیکھ کر یہ کہا تھا کہ وہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائیں گے. جب تیز ہوا چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، وما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما ارسلت بہ. انہیں ہواؤں
جب تیز ہوائیں چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں اس کی خیر کا، اور خیر جو بھی وہ جو ہے برسائے، اور جو ہے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں اس کی، اور جو بھی وہ برسائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب آسمان میں بادل گہرے ہو جاتے تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا، آپ خوف سے بے چین ہو جاتے، اور تو کبھی کبھی تو باہر نکل جاتے، کبھی اندر باہر داخل ہوتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہوتی، کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے۔ جب بارش ہو جاتی تو اطمینان پاتے، کیونکہ اہل مکہ بھی تو بار بار عذاب مانگتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کے انجام سے ڈرتے تھے اور بادل دیکھ کر گھبرا جاتے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے انسان پہچانو، دیکھو کیسا ہے اللہ کا عذاب، کبھی بھی کسی کے اوپر بھی کسی بھی شکل میں کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق بسایا ہم نے ان کو، فیما اس میں جو مکناکم نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں، مکناکم فیہ نہیں بسایا ہم نے تم کو اس میں، وجعلنا اور بنائے ہم نے لہم ان کے لیے، سمعا کان، و ابصارا اور آنکھیں، و افئدہ اور دل، فما تو نہ اغنا کام آئے عنہم ان کو، سمعہم ان کے کان، ولا ابصارہم اور نہ ان کی نگاہیں، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دل، من شیئن کچھ بھی۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم کو آنکھ دیے، کان دیے، دل دیے، سب کچھ تو دیا نا اللہ تعالیٰ نے، ان سے صرف دنیا بنا کر اس میں گم ہونے کے لیے نہیں، اللہ کو پہچانو۔ کیا تم جو ہے اس دنیا میں آخرت کی زندگی کو بھول گئے ہو؟ جو یہ سینسز ہے ان سے تم دنیائی ترقی کر سکتے ہو، تو تم کیا اس سے آخرت نہیں سمجھ سکتے؟ ان ساری چیزوں کو آخرت کی بھلائی کے لیے یوز کرو۔ ہماری ساری چیزیں، ہمارا مال، ہمارا ٹیلنٹ، ہمارے اسکلز، سب ہمیشگی کی آخرت کے لیے لگانا ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے، اپنے پرپس آف لائف کے بارے میں سوچنا ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیسے پلیز کر سکتے ہیں یہ سوچنا ہے، بیکاز واٹ ایور وی ہیو بین گیون، اپنے سینسز، اپنے اسکلز، اپنے ٹیلنٹس، اپنا ہنر، اپنا مال، جو بھی ہے سب کا جواب دینا ہے۔ اذ کانوا یجحدون، جب تھے وہ انکار کرتے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون جو ساتھ اس کے تھے وہ مذاق اڑاتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اہلکنا ہلاک کر دیا ہم نے، ما حولکم جو تمہارے آس پاس ہے، یعنی قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، سب کیسے ہلاک ہوئے، من القریٰ بستیوں میں سے، وصرفنا اور پھیر کر لائے ہم الآیاتی آیات، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون لوٹ آئے، یعنی ہدایت کے راستے پر۔ ہمارے آس پاس بھی اگر ہم دیکھیں گے، قرآن میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تمام قوموں کا ہے، اگر آس پاس بھی دیکھیں گے کتنے کھنڈر، کتنے فورٹس، کتنے قومیں، کتنے بستیاں اجڑ چکی جس کا شاید قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ ایکسکویشنز نکلتے ہیں، آرکیولوجی کا پورا اسٹڈی ہمارے پاس ہے، ادر دین دیٹ ہمارے شہروں میں فورٹس دیکھ لیجئے، نوابوں کی ساری چیزیں دیکھ لیجئے، خالی پڑے ہوئے ہیں، بنجر ایسا ہے، اللہ نے ختم ہو گیا نا ہر چیز۔ فلولا نصرہم تو کیوں نہ مدد کی ان کی، الذین ان ہستیوں نے، اتخذوا جنہوں نے بنا لیا، من دون اللہ اللہ کے سوائے، قربانا تقرب کے لیے، آلہہ کچھ الہ، کہتے یہ تھے کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے، یہ میڈیٹرز ہے، یہ ہم کو، تو کہاں ہے وہ، کیوں نہیں بچائے وہ؟ بل ضلوا بلکہ کھو گئے وہ، عنہم ان سے، یعنی جب عذاب آیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے وہ گم ہو گئے، وذالک افکہم اور یہ ان کا جھوٹ تھا، یعنی ان کی جھوٹی سوچ تھی کہ اللہ کے خلاف کوئی بچا لے گا، وما کانوا اور جو کچھ یفترون وہ گڑھا کرتے تھے، یعنی وہ ایسی سوچ لے کر آئے تھے کہ کیسی باتیں کرتے تھے، یعنی جب قرآن نازل ہوئی کفار مکہ بھی کبھی جو ہے کچھ باتیں کرنا، مشرک ہر کوئی کبھی جو ہے قرآن نہیں سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ گڑنا، یعنی جھوٹ گڑنے کا الزام لگانا، ہر ایک کی اپنی سٹوریز، اپنی تھیوریز۔ پچھلے جو ہے انبیاء کرام کے قوم کے اوپر جب یہ عذاب آیا، وہ جن کو جو شرک، جن کے ساتھ اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے وہ بھی گم ہو گئے، ان کے سٹوریز بھی گم ہو گئے، ان کے قصے کہانیاں بھی گم ہو گئے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا اور جب پھیر لائے ہم الیکا آپ کی طرف،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نفرن ایک گروہ من الجنی جنوں سے یستمعون جو غور سے سن رہے تھے قرآن. یعنی یہاں پر جو ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے یہاں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوئی تو جن بھی سنے، اور یہاں پر خاص طور سے ایک جنوں کی ٹولی جو ہے یہاں پہ آئی تو وہ سن رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بھی سنتے ہیں اور قرآن بھی سنتے ہیں اور وہ بھی جو ہے ایمان لے کر آتے ہیں. فلما پھر جب حضروہ وہ حاضر ہوئے اس کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ حاضر ہوئے. قالوا انصتوا کہنے لگے چپ ہو جاؤ، یعنی خاموش. کیوں؟ قرآن سننے کے لیے. جنوں کا ایک گروہ جو ہے گزر رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو آپس میں وہ بات کر رہے تھے، تو کہا کہ سنو غور سے. جن ہم سے زیادہ سمجھدار ہے کہ وہ غور سے سننے کے لیے کہہ رہے ہیں. پھر فلما قضیا تو جب تمام ہوا، یعنی قرآن سن لیے وہ لوگ، ولو پھر گئے الی قومہم اپنی قوم کی طرف منذرین خبردار کرنے والے بن کر. یعنی سن لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، سمجھ لیا بھی، پھر واپس اپنی قوم کی طرف گئے، اپنے گروپ کی طرف گئے اور پھر وہاں اللہ کی بات کہنے لگے، قرآن کی بات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے لگے، یعنی تبلیغ کرنے لگے. یعنی اونلی ون ٹائم میں سن لیے، سمجھ لیے، بتا بھی دیے. کیا ہم جنوں سے گئے گزرے ہیں؟ قالو انہوں نے کہا، یعنی سب نے انوائٹ کیا، یا قومنا اے ہماری قوم، انا بے شک ہم نے، سمعنا ہم نے سنا، کتاباً ایک کتاب یعنی قرآن، انزلہ اتاری گئی، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، یہدی ہدایت دیتی ہے، الی الحق حق کی طرف، وَإِلَىٰ طریق مستقیم اور سیدھے راستے کی طرف. تو اس کی پیروی کرو، اس کو مانو. ان لوگوں نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں یہاں پر. تو اب یہاں پر جو ہے سیدھے راستے کی طرف یہ کتاب بلاتی ہے. جن بھی سمجھ گئے تو انسان کو کیسے نہیں سمجھ آتی یہ بات. یا قومنا اے ہماری قوم، اجیبو جواب دو، یعنی دعوت کو قبول کرو جو توحید کی دعوت ہے، داعی اللہ اللہ کے دائی کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ، ان کو رسول مان لو. وآمنوا بہ اور ایمان لے آؤ اس کے ساتھ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ. تو پھر اس کے فائدے بھی جن بتا رہے ہیں کیا ہے. یغفر لکم بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے، ویجرکم اور پناہ دے گا تم کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے. یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان لے کر آؤ گے، اللہ کو رب مان لو گے، توحید کو اسٹیبلش کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو معاف بھی کر دیں گے اور تم کو عذاب سے بچا بھی لیں گے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ پہلے ہم علم حاصل کر لیں، پھر اس کے بعد یہ لرننگ پروسیس ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم لوگوں کی ہیلپ کریں گے. جن تو بس ایک بار میں سن لیے، اپنی قوم کو بھی بتا دیے، انوائٹ بھی کر لیے. او انسان، ویئر آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ اب پھر یہ بھی ان کو پتا ہے کہ تورات کے بعد جو ہے انجیل، انجیل کے بعد قرآن. بیوٹیفل. موسیٰ کے بعد تصدیق کرنے والے جو اس سے پہلے ہدایت دیتی اور حق. سو بیوٹیفل. دے نو ایوری تھنگ. خاص طور سے جو ہے نا تفاسیر کی کتابوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ من بعد موسیٰ مصدقاً، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تصدیق کرنے والی قرآن. تو یہاں پہ تورات کے بعد انجیل آئی، لیکن یہاں پہ تورات کے بعد قرآن کا ذکر ہے. تو یہ بھی جو ہے آپ کو تفاسیر کی کتابوں میں ملے گا کہ انجیل کا ذکر بیچ میں کیوں نہیں ہے. ایک ریزن کچھ مفسرین نے یہ دیا ہے کہ شاید وہ انجیل کے نزول سے غافل تھے، صرف ان کو تورات کا پتہ تھا. کچھ مفسرین نے یہ دیا کہ تورات اور انجیل جیسے ہم دیکھتے ہیں بائبل میں ایک ہی جگہ ان کی کمپائلیشن ہے، یا پھر اسی کا کمپلیشن ہے انجیل. یا پھر یہ بھی ہے کہ یوزولی جن جو ہے سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، تو وہ سلیمان علیہ السلام جو ہے تورات کی تعلیمات کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور وہ تورات کو فالو کرتے تھے، جیسے کہ ہم نے پہلے ہسٹری میں بھی دیکھا تو انبیاء اکرام کی. تو سلیمان علیہ السلام کیونکہ جنوں کو تورات پڑھاتے تھے، تو یہ جو ہے زیادہ اس کے اوپر جو ہے ان کا گرپ تھا. تو واٹ ایور اٹ از،
یہاں پر اسی طرح کا ذکر ہے، زیادہ اس میں ہم کو پڑھنا بحث کرنا ہمارے لیے درست نہیں۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو نہ جواب دے اللہ کے داعی کو، یعنی نہیں مانے گا قرآن کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَلَيْسَ، تو نہیں ہے، بِمُعْجِزٍ، عاجز کرنے والا، فی الارض، زمین میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈیفیٹ کر سکتا ہے، کوئی ہرا سکتا ہے، کوئی اللہ سے بھاگ سکتا ہے، وَلَيْسَ لَهُ، اور نہیں اس کے لیے، مِن دُونِهِ، اس کے سوائے، اولیاء، کوئی مددگار، کوئی حمایتی، کوئی کارساز، کوئی گارڈین، کوئی مدد کرنے والا، نو، ساری دنیا مل کر بھی اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ اللہ کو ہرا سکتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ گمراہی میں ہیں کھلی کھلی۔ اب ہم یہ پورے پچھلی آیتوں کو دیکھیں گے تو پہلے اہل مکہ کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیے۔ یہ تب ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ آ رہے تھے۔ یہ جو جنوں والا واقعہ ہے، اور یہ جنوں کی حاضری کا پہلا واقعہ ہے جو ہے بطن نقلہ، یہ ایک ایریا ہے، میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء یا تہجد یا فجر میں بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ اس تلاوت کو سن کر جنوں کے ایک گروہ جو ہے وہ رک گیا اور پوری توجہ سے جو ہے ان لوگوں نے سنا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک گروہ جھٹلا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جنہیں ڈائریکٹلی نہیں بلایا گیا، یعنی انسانوں میں سے ایک گروپ ریجیکٹ کر رہا ہے، لیکن جن ہے جن کو ڈائریکٹلی بلایا بھی نہیں گیا وہ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جنوں کے گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان سے ملاقات کی، اور پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ 6 ٹائمز ان سے ملے۔ جن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کے 6 ملاقات جو ہے مکی دور میں ہوئی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رات بھر غائب رہے۔ ہم لوگ سخت پریشان تھے کہ کہیں آپ پر کوئی حملہ نہ ہوا۔ صبح سویرے ہم نے آپ کو ہیرا کی، جو غار ہیرا ہے، کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا، پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا، میں نے یہاں آ کر جنوں کی ایک ٹولی کو قرآن سکھایا، یعنی صحیح مسلم کی یہ ہے۔ تو جنوں کے بلانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، کبھی جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے ہم کو اللہ کی عبادت کے لیے بلائے تو جنوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بلائے۔ ایک اور روایت میں ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک رات آپ مکہ میں اپنے صحابہ سے انہوں نے فرمایا، آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے؟ تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مکہ کے ایک بالائی حصے میں آپ مجھے لے گئے اور آپ نے مجھ سے فرمایا، ایک لکیر کھینچ دی اور کہا اس سے آگے نہ بڑھنا، یہیں رکے رہو۔ آپ آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو گھیرے رکھا تھا اور میرے اور آپ کے درمیان حائل ہے، یعنی وہ سنا رہے تھے اور وہ ان کو جو ہے گھیرے ہوئے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ کہ وہ تعلیم سیکھتے، بٹ لوگوں کو بھی اور اپنی قوم کو بھی جو ہے بتاتے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے جنوں کے اس عمل سے کہ جو ہم قرآن سیکھتے ہیں تو آگے جا کر اپنے گروپس میں اپنے لوگوں کو بتانا ہے۔ اولم یرو ان اللہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ، الذی، وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، ولم یا اور نہیں تھکا، بخلقہن، ساتھ ان کے تخلیق کے، یعنی پیدا کرنے کے، آسمان کو اور زمین کو، بقادرین، علی، قادر ہے اس بات پر، ان یحیی الموتى، کہ زندہ کرے مردوں کو۔ جو آسمان اور زمین بنا سکتا ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ بلا انہو، کیوں نہیں، بلکہ وہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ویوم یعرض، اور جس دن پیش کیے جائیں گے، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، علی النار، آگ پر۔ اب جب آگ پر، جہنم پر پیش کیا جائے گا، جب پوچھا جائے گا، الیسا، کیا نہیں ہے، ھذا بالحق، یہ حق، قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، وربنا، قسم ہے ہمارے رب کی، قالا، فرمائے گا، فذوقوا، پس چکھو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ تو اب کہا جائے گا کہ تم جو انکار کرتے، کفر کرتے، اس کے بدلے میں چکھو۔ اب تسلی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حکم دیا جا رہا ہے، فاصبر کما صبر، پس صبر کرو جیسے کہ صبر کیا اولو العزم، ہمت والوں نے۔
یعنی اب تم کو یہاں سے دین پھیلانا ہے، توحید کی بات بتانا ہے، تو صبر ضروری ہے. تو ایسے صبر کرو جیسے اولو العزمی من الرسلی، رسولوں میں سے. ولا تستعجل لہم، اور نہ تم جلدی کرو ان کے لیے، یعنی عذاب کی جلدی مت کرو، بار بار سمجھاتے رہو ان کو. اولو العزم کون ہے؟ اولو العزم جو ہے، اولو یعنی بالا، اونچے. ویسے تمام انبیاء اولو العزم ہیں، لیکن نوٹسبل عزم یعنی پکا ارادہ، جب یعنی بہت سوچ وچار کرنے کے بعد جو پکا ارادہ کر لیتے ہیں. تو یوزولی اس میں 5 نام آتے ہیں: نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ان لوگوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے. صبر، لوگوں کے رویے کے مخالفت کے اوپر بھی صبر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھلے انبیاء کی طرح صبر کیا، تو ان کی مثال لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کام آسان ہو جائے گا، اور جلدی مت مچاؤ، اللہ کا پیغام جو ہے پہنچاؤ. کأنہم، گویا کہ وہ، یوم یرونا، جس دن وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جو وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. لم یلبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، الا مگر، ساعتن، ایک گھڑی، من نہار، دن میں سے. جب عذاب آیا اس کے سامنے نہیں ٹھہرے. بلاغن، پیغام پہنچانا ہے، یعنی یہاں پر صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. فَحَلْ يُهْلَكُ، تو نہیں ہلاک کی جائے گی، الا مگر القوم الفاسقون، قوم جو فاسق ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو نہیں ہلاک کی جائے گی مگر قوم جو فاسق، صرف فاسق قوم کو جو ہے ہلاکت ہوگی. یہاں پہ حوامین جو ہے اینڈ ہوتے ہیں، اور اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے کہ فاسق. اور فاسق کون ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، آئی ول ناٹ ایکسپلین یو دس بیکاز اب تک تو ہم اس میں پرفیکٹ ہو جائیں گے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرو. دیکھو پہلے انبیاء اکرام نے کیسا کیا، پہلے ان کی قومیں کیسے ہلاک ہوئی، کیسا ہوا. تو یہاں پر اللہ یہ پوری اگر ہم دیکھیں گے بگننگ سے اینڈ تک، اللہ کی ذات سب سے بلند، سب سے اونچی، اس نے یہ قرآن نازل کی. ہر کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اور ہر چیز اللہ کی، اس کے لیے، اپنی پرپس کے لیے اپنی لائف کو جینا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایک ٹیسٹ کی طرح جو ہے بھیجے ہیں، اور اس کے بعد اینڈ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں کا کیسا وہ ہوا حال. تو اب اگر تمہارے کام میں، تمہاری اس میں تمہیں پریشانی آ رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو ایک بہترین دنیا، بہترین آخرت دیں گے، اور یہ سارا غم، ساری مشکل، ساری تکلیف اینڈ ہونے والی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو توحید کے اوپر جمع کر رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیشہ رکھے. انبیاء اکرام کو جو ہے اپنی مثال جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے ان کی طرح زندگی گزارنے والا بنائے، غور و فکر کرنے والا بنائے، صحیح علم حاصل کرنے والا بنائے، لوگوں تک پیغام پہنچانے والا بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہماری پوری جتنی زندگی ہے اس میں اللہ کی رضامندی کے اوپر گزارنا جو ہے نصیب کرے، اور ہم کو جو ہے موت بھی اس حال میں لائے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.